شادی کے اگلے روز شوہر نے مجھے 5 لاکھ دیے اور میرے چہرے پر کھینچ کر 5 تھپڑ مارے۔ شوہر کے ہاتھوں کے نشان میرے چہرے پر چھپ گئے تھے۔ میرا تو دماغ گھوم گیا تھا۔ اس کے بعد شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ ساس بولی، اپنی ساتوں بھائیوں کو بتا دینا کہ آج ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ میں روتی ہوئی گھر پہنچی تو ساتوں بھائیوں نے میرے ہاتھ میں ایک کاغذ تھما دیا اور کہا کہ جا کر اپنے شوہر کو دکھاؤ، وہ تم سے معافی بھی مانگے گا اور اپنی ماں کو تھپڑ مار کر گھر سے نکال دے گا۔ میں نے واپس جا کر شوہر کو وہ کاغذ دیا تو میرے سر آسمان گر پڑا، کیونکہ شوہر نے تو آج جمعہ کا دن تھا اور بہت سے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے اور میں مسجد کے باہر بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی۔ میں اسی طرح سے بھیک مانگ کر اپنا گھر گزارا کرتی۔ مسجد میں کوئی بھی خوبصورت لڑکا جاتا تو میں اس کی طرف حسرت سے دیکھتی اور دعا کرتی کہ میرے اس لڑکے سے شادی ہو جائے تو میری زندگی بھی سنور جائے گی۔ اچانک میری نظر ایک چہرے پر پڑی۔ وہ ایک بے حد حسین اور خوبرو نوجوان تھا جسے دیکھتے ہی میرا جی چاہا کہ کاش یہ شخص میری طرف متوجہ ہو جائے، لیکن وہ خاموشی سے مسجد گیا اور واپسی پر سرسری سے انداز سے مجھے 500 کا نوٹ دے کر چلا گیا۔ میں اسے سخی دل آدمی کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئی تھی۔ میں اگلے دن پھر اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ وہ ظہر کی نماز مسجد میں آ کر ہی پڑھتا تھا۔ میں بہت بے چین تھی کہ کیسے اس سے بات کروں۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر اس سے بات کرنے کی ٹھان ہی لی تھی۔ جیسے ہی وہ نماز پڑھ کر باہر نکلا میں اس کے پیروں میں گر گئی اور بولی، اللہ کا واسطہ صاحب میری مدد کرو، اس دنیا میں عورت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں کے ظالم بھیڑیے مجھے کھا جائیں گے، خدا کے لیے مجھے پناہ دے دو۔ میں رو رہی تھی۔ اسی طرح کے ڈرامے تو میں خوب جانتی تھی۔ اس نے پہلے تو مجھے ہٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن جب میں مسلسل اس کے سامنے روتی رہی تو آخر اس نے تنگ آ کر کہہ ہی دیا، اچھا ٹھیک ہے چلو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ یہ بات سن کر میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ پچھلی سیٹ پر گاڑی میں بٹھا دیا تھا۔ میرے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا۔ سارے راستے وہ خاموشی سے بیٹھا رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد گاڑی ایک گھر کے سامنے جا رکی۔ وہ مجھے اندر لے آیا اور وہ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا۔ میرے ذہن میں کئی سوالات تھے، لیکن میں نے خاموشی رہنا مناسب سمجھا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی ایک عورت باہر آئی۔ اس نے میرے ساتھ کھڑے شخص سے سلام کیا۔ تبھی ایک آدمی بھی کمرے سے باہر آیا۔ اس کے بعد ان دونوں میں کچھ گفتگو ہوئی، جس کے بعد یہی طے ہوا کہ میں اب یہیں رہوں گی اور میرا سارا خرچ وہ شخص اٹھائے گا، لیکن اب وہ مجھے اپنے گھر لے جا نہیں سکتا۔ یہ فیصلہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ میں تو اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی۔ میں تو اسے پہلی نظر میں ہی اپنا بنانے کی خواہش کر بیٹھی تھی۔ خیر وہ مجھے وہاں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اس گھر میں صرف فردوس اور اس کا شوہر رہتے تھے۔ اس کا شوہر اس آدمی کا دوست تھا، اس لیے وہ مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ فردوس نے مجھے اپنے کپڑے دیے۔ میں نہا کر وہ نئے کپڑے پہنے تو میرا حلیہ ہی بدل گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد فردوس میرے لیے کھانا لائی اور میرے پاس بیٹھی۔ میں نے مناسب موقع سمجھ کر اس شخص کے بارے میں پوچھا۔ جیسے ہی میں نے یہ سوال کیا کہ وہ کون ہے تھا اور مجھے یہاں چھوڑ کر کیوں بھاگ گیا، فردوس کہنے لگی، بہن اس کا نام سالار ہے، یہ بہت اچھا نیک انسان ہے، امیر بھی بہت ہے، یہ بہت سے غریبیوں کی مدد بھی کرتا ہے، اس کی اپنی منگنی ہو چکی ہے اور جلد اس کی شادی ہے، اس لیے تمہیں یہاں چھوڑ کر چلا گیا کہ اس پر کوئی بات نہ بن جائے۔ اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ فردوس کو باتیں کرنے کا بہت شوق ہے۔ ایسی لڑکیوں کو اپنی مٹھی میں کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ میں اپنی پچھلی کہانی کو فراموش کر کے آگے کی سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ 3-4 دنوں میں ہی فردوس کو میں نے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ پھر ایک دن وہ میرے پاس بیٹھی اپنے دکھڑے رو رہی تھی کہ میرے خیال میں آیا کہ یہ صحیح وقت ہوگا جب میں اپنا ڈرامہ شروع کر دوں۔ میں نے فردوس سے کہا، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن وعدہ کرو تم کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ اس نے فوراً وعدہ کر لیا۔ تب میں نے اس سے کہا کہ میں بہت مجبور لڑکی ہوں، ساری زندگی بنا کسی سہارے کے کیسے رہوں گی، مجھے کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ میری بات پر وہ پریشان ہو کر بولی، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، پر میں کیا کر سکتی ہوں؟ تب میں نے اسے کہا کہ میں سالار سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس سے اچھا جیون ساتھی میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ میری یہ بات سن کر وہ ایک دم چونک گئی اور بولی، اس کی شادی تو ہونے والی ہے، وہ پسند کی شادی کر رہا ہے۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا، جو بھی ہو مجھے اسے اپنا بنانا ہے، کیونکہ میں اسے دل و جان سے چاہتی ہوں۔ میری آنکھوں سے متواتر گرتے آنسو نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ بہت بھولی ہے، جلد میری بات مان جائے گی۔
آخر میری فریاد سن کر اس نے حامی بھر ہی لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم جیسے کہو گی میں ویسا ہی کروں گی۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میرے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ دور آئی۔ اگلے ہی روز میرے منصوبے کے مطابق اس نے سالار کو بہانے سے اپنے گھر بلا لیا۔ سالار 2 گھنٹے میں گھر آ گیا۔ فردوس اس کے لیے چائے بنا کر لائی اور چائے میں میری ہدایت کے عین مطابق نیند کی گولیاں بھی ملا دی تھی۔ ابھی 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ سالار کی آنکھ لگ گئی تھی۔ میں اور فردوس اس کے بھاری وجود کو گھسیٹتے ہوئے میرے کمرے میں لے آئے اور بیڈ پر لٹا دیا۔ میں جانتی تھی کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں پاس ہی بیٹھ گئی اور پچھلی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی جسے چھوڑ کر میں اس مقام تک پہنچی تھی۔ میرا نام کومل تھا۔ میں ایک بڑے متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے مجھے ہمیشہ ان سے محبت اور پیار ملا تھا۔ میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون تھی۔ وہ میری ہر چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن میری قسمت میں شاید ان کا زیادہ پیار نہیں تھا، کیونکہ مجھے ایک لڑکے ندیم سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کی کریانے کی دکان ہمارے گلے میں تھی۔ میں اس کی دکان پر اکثر سودا لینے جایا کرتی تھی۔ وہ میری جانب بڑی ہی معنی خیز نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ پہلے میں اس کی نگاہوں کا مطلب نہ سمجھی، مگر سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی اچھا لگتا تھا اور میں بہانے سے اس کی دکان پر دن میں 3 یا 4 دفعہ چکر لگا لیتی تھی۔ جب اسے میری جذبات کا پتہ چلا تھا، اس نے بھی فوراً میرے سامنے اپنا کھول کر دل بتا دیا تھا۔ میں تو ڈر گئی تھی، کیونکہ کبھی کسی نے مجھے سے اس طرح کی بات نہیں کی تھی۔ اس نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میرے ابا کو پتہ چلا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بولا ابا کی فکر مت کرو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ اس کی بات نے مجھے تسلی دی۔ آہستہ آہستہ ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ بھی بڑھنے لگا تھا۔ اب اس کے بغیر میرا دل نہیں لگتا تھا۔ ابھی ہماری محبت کو پروان چڑھے زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ابا نے کہیں میرے رشتے کی بات شروع کر دی۔ میں نے گھر کے سارے حالات فوراً ندیم کو جا کر بتائے۔ ندیم میری بات سن کر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ پھر اچانک اس نے کہا کہ ہم دونوں یہاں سے دور کہیں چلے جاتے ہیں، اس طرح ہم دونوں آسانی سے نکاح کر سکتے ہیں اور اپنے اس رشتے کو جائز نام دے سکتے ہیں۔ اس کی اس بات نے مجھے اچھا خاصا چونکا دیا تھا۔ وہ مجھے گھر سے بھاگنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلان دیا تھا اور وہاں سے واپسی چلی گئی۔ گھر جا کر میرے ذہن میں بار بار خیال آ رہے تھے کہ میں ندیم کو کیسے حاصل کر سکتی ہوں۔ اسی شام میرے سسرال لے آئے۔ انہوں نے میری تاریخ طے کر دی تھی۔ اب یہ چیز میرے لیے ناقابل قبول تھی۔ میں کیسے کسی ایسے شخص کے ساتھ شادی کر سکتی تھی جسے میں جانتی تک نہیں تھی۔ بس پھر اگلے روز میں نے ندیم سے کہہ دیا تھا کہ میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مجھے آگے کا سارا پلان سمجھا دیا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں گھر سے بھاگ گئی۔ ندیم پہلے سے میرا منتظر تھا۔ ہم دونوں بس اسٹینڈ پر پہنچ گئے۔ وہاں سے حیدرآباد کی بس پکڑی اور روانہ ہو گئے۔ مجھے سارے راستے اپنے ماں باپ کی جدائی کا دکھ ہو رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب میں کبھی واپس نہیں جا سکتی۔ ندیم مجھے ایک گاؤں جیسے علاقے میں لے آیا تھا۔ ہم دونوں وہاں ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگے تھے۔ میں نے اس گھر میں پہنچتے ہی اس سے کہا کہ ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں۔ میری اس بات پر اس نے محبت سے میری طرف دیکھا اور بولا ہاں، اب ہم جلد ہی شادی کر لیتے ہیں۔ اس کی اس بات سے مجھے تسلی ہو جاتی، کیونکہ وہ بھی تو میری طرح گھر بار چھوڑ کر ہی آیا تھا۔ ہم پہلی بار ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ زندگی بہت خوبصورت لگنے لگی تھی۔ یوں ہی 7 دن گزر گئے۔ میں نے اس سے ضد کی کہ آج تو ہمارا نکاح ہی ہونا چاہیے۔ پہلے تو وہ یوں ہی باتیں کرتا رہا، لیکن جب میں نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں اور نکاح کے لیے مولوی صاحب کو لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا اور میں تیار ہونے لگی۔ مغرب کی اذان ہو گئی تھی، مگر وہ لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ میں نے اس کا بہت انتظار کیا تھا، مگر اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ پوری رات میں نے انگاروں پر گزار دی تھی۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا جس سے میں ثابت کر سکتی کہ میرا اس کا کوئی تعلق تھا۔ اس کے بعد پھر وہ کبھی نہیں آیا تھا۔ مہینہ ختم ہوا تو مالک مکان نے کرائے کی ڈیمانڈ کر دی، جو کہ میں پوری نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے مہینے کے 10 تاریخ کو اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اب میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میری منزل کہاں تھی میں نہیں جانتی تھی۔ 2 دن تک میں ٹھوکریں کھا رہی تھی، لیکن مجھے کوئی ٹھکانہ نہیں ملا تھا۔ مجھ جیسی لڑکیاں جو ماں باپ کا سر جھکا کر جاتی ہیں، ان کے ساتھ تو یہی ہی ہوتا ہے۔ پھر میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے مسجد کی آگے بھیک مانگنے لگی تھی۔
مجھے اپنا کوئی نہ لگتا تھا، لیکن ایک روز جب سالار کو دیکھا تو لگا اس سے اچھا کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے فوراً اس کی جانب قدم بڑھا دیے۔ انہی سوچوں میں ڈوبے کب میری آنکھ لگ گئی، کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا، لیکن صبح کا سورج ابھی طلوع ہی نہیں ہوا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی تھی۔ پھر میں نے وہی کیا جو میرے پلان کا حصہ تھا، میں روز روز چیخنے چلانے لگتی اور زور زور سے چیختی۔ اتنے میں فردوس اور اس کا شوہر بھی کمرے میں آ گئے تھے۔ تب میں نے چیخ چیخ کر کہا، اس شخص نے مجھے رات کو نشے والی چائے پلائی تھی اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن میری چیخ و پکار سن کر فردوس کے شوہر نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ بہرحال میں اسے ہر حال میں پانا چاہتی تھی۔ اگلے دن میں اس کے گھر پہنچ گئی۔ میں اس بنگلہ نما گھر میں داخل ہوئی تو میں نے ملازمہ سے سالار کی امی کو بلانے کو کہا۔ چاند ہی منٹوں میں سالار کی والدہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ پروکار شخصیت کی خوبصورت خاتون تھی۔ ان کی نظریں میں کئی سوالات تھے، کیونکہ وہ مجھے پہچانتی نہیں تھی۔ میں ان کے سوالوں سے پہلے ہی ان کے پیروں میں گر گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میرے اس طرح رونے پر انہوں نے کہا، بیٹی تم کون ہو اور تم میں مسئلہ کیا ہے؟ تب میں نے کہا، آنٹی آپ کا بیٹا سالار، اس نے مجھے برباد کر دیا ہے، میری عزت خاک میں ملا دی ہے، بتائیں میں اب کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس تو کوئی سہارا نہیں ہے، وہ مجھ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سن کر ان کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پیروں سے اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑا ہو کر پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور ساری کہانی سنا دی تھی۔ اور پھر کہاں آنٹی، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، اب آپ بتائیں میں کہاں جا سکتی ہوں؟ اور پھر میں زور زور سے رونے لگی تھی۔ اتنے میں سالار گھر آ گئے۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے تھے، لیکن میں نے اپنی کارروائی جاری رکھی تھی اور کہا، آپ کا یہ بیٹا میری زندگی برباد کرنے والا ہے۔ سالار کی اماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، کیا یہ لڑکی سچ بول رہی ہے؟ سالار نے ماں کا جواب دیا، ہاں ماں، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس کے ماں نے اسے ایک تھپڑ دے مارا تھا۔ اب اس عورت کو بھی میری باتوں پر یقین آ گیا تھا۔ سالار کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اس کی ماں نے اسے پھر سے ٹوک دیا اور کہا، اب تم صرف میری بات سنو، اس لڑکی سے جلد از جلد شادی کر لو، اس وقت جاؤ اور نکاح کا بندوبست کرو۔ سالار ماں کے حکم کے آگے مجبور ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس عورت نے پیار سے مجھے گلے لگا لیا اور کہا، اس خاندان میں کبھی بھی کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوئی تھی تو تمہارے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ سالار کی ماں نے اپنے بیٹے کی شادی توڑ کر میرے ساتھ اس کی شادی طے کر دی تھی۔ سالار کی منگیتر کا رو رو کر برا حال تھا، مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اب میری ساری پریشانیاں ختم ہو چکی تھی۔ شام کا وقت ہو گیا لیکن سالار نہیں لوٹا تھا۔ اس کی امی بھی کافی پریشان نظر آ رہی تھی، لیکن سب کے باوجود انہوں نے اپنی توجہ میری طرف کم نہیں کی تھی۔ اس کو شام کو اور اس کی امی چائے پی رہی تھی جب اچانک گھر میں سالار داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں نکاح خواہاں اور 3 لوگ اور موجود تھے۔ اسے دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ لمحہ مجھے خواب سا لگ رہا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے بڑی سادگی سے ہم دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ مجھ کے ہلکا پھلکا زیورات اور میک اپ پہننا سالار کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ میں اپنی اس زندگی سے بے حد خوش اور مطمئن تھی، مگر کچھ دیر کے بعد سالار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذات تھے۔ وہ آیا اور میرے پاس بیٹھا۔ میں جو اس سے پیار محبت کی باتیں کرنے کا سوچ رہی تھی، میرے سارے خوابوں کو وہ کس انجام تک پہنچانے والا تھا، یہ میں نہیں سوچتی تھی۔ اس نے حق مہر میں لکھی 5 لاکھ کی رقم میری جھولی میں رکھ دی تھی اور میرے چہرے پر 5 زوردار تھپڑ مار دیے تھے۔ میرا دماغ چکرا گیا تھا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ تب اس نے کہا کہ یہ تمہارا طلاق نامہ ہے، تم نے یہ سارا ڈرامہ صرف پیسوں کے لیے رچایا ہے۔ اب تمہیں پیسے مل گئے ہیں اور میں نے اپنا بدلہ بھی لے لیا ہے، اب تم یہاں سے نکل جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میری کیسی قسمت تھی کہ شادی کی رات ہی شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ اس کی امی بھی چیخو پکار سن کر ہمارے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا تھا، لیکن سالار نے انہیں صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میں نے اس لڑکی سے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس معاملے میں دخل اندازی کی تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس بات پر سالار کی ماں چپ ہو گئی تھی۔ میں روتی ہوئی وہاں سے نکل آئی اور ایک پارک میں بیٹھ گئی۔ کافی دیر میں روتی رہی۔ مجھے روتا دیکھ کر ایک 7 آدمیوں کا گھر میرے پاس آ گیا اور وہ لوگ مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگے تھے۔ میں نے ان سے ڈر گئی تھی اور بھاگنے لگی تھی۔ تبھی ان لوگوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم ہم ساتوں کو اپنا بھائی سمجھو، ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری ہر طرح سے مدد کریں گے۔ تب میں روتے ہوئے اپنی ساری کہانی انہیں سنا دی تھی۔
میری ساری بات سننے کے بعد وہ بولے بہن تم فکر نہیں کرو، ہمارے پاس ایک ایسا فن ہے کہ ہم کسی کو بھی بڑے سے بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہم تمہارے اس مسئلے کو بھی حل کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک کاغذ دیا اور کہا کہ اسے ایک قبر میں دفنا دو۔ پہلے تو مجھے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ یہ ایک عجیب سا کام تھا، لیکن بدلے کی آگ میرے اندر ایسی بھڑک رہی تھی کہ میں ہر حال میں سالار سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ اب میں ان 7 بھائیوں کے لیے کام کرتی تھی، میں گناہ کی راہ پر لگ گئی تھی۔ وہ 7 بھائی کالا علم کرتے تھے، وہ جو کہتے میں ویسے ہی کرتی۔ اب میں ان کی ٹیم کا حصہ بن چکی تھی۔ ایک روز کسی کام سے بازار گئی تو دکان کے سامنے مجھے ایک آدمی نظر آیا جو زمین پر اس طرح لیٹا تھا جیسے کوئی معذور انسان لیٹا ہو۔ ہر کوئی اس کو کچھ نہ کچھ دے کر جا رہا تھا۔ میں اس کی جانب بڑھی، لیکن میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ یہ وہی تھا جس سے میں نے بے پناہ محبت کی تھی، وہ سالار تھا۔ آج اس کا راب اور پروکار شخصیت، ہر چیز مٹی میں مل گئی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی مگر اسے اس انجام تک نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ میں وہاں سے مڑ کر بھاگ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میرے اندر احساس ندامت اس قدر بڑھ گیا تھا کہ میں اسے بالکل ٹھیک دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کل سالار کے گھر جاؤں گی، اس کے گھر والوں کو ساری سچائی بتا کر سالار کو اس کے گھر لے جاؤں گی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی رات مجھے فالج کا اٹیک ہو گیا اور میں خود معذور ہو گئی تھی۔ میرے لیے یہ صدمہ بالکل بڑا تھا۔ میں اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتی تھی، مگر میرے ذہن میں اس شخص کا خیال بار بار آ رہا تھا جسے میں نے برباد کیا تھا۔ جیسے ہی میری طبیعت تھوڑی سنبھلنے لگی تھی، میں وہیل چیئر پر ان 7 بھائیوں کے پاس گئی اور کہا اس جادو کا کوئی توڑ دو، اس نے الٹا مجھے ہی برباد کر دیا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگے تھے اور بولے جادو صرف ان لوگوں پر اثر کرتا ہے جو دین سے دور ہوتے ہیں۔ اگر تم ایک دیندار عورت ہوتی تو تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوتا، بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں جان گئی تھی کہ ان لوگوں نے میرا غلط استعمال کیا ہے۔ اگلے دن ہمت کر کے میں اس لڑکی کے پاس گئی جس سے میں نے سالار کو دور کیا تھا۔ میں نے اسے اپنے پچھلے کیے سارے گناہ بتا دیے تھے اور کہا سالار بے قصور ہے، یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر فریاد کرنے لگی تھی۔ تب اسے میری بات پر یقین آ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ خود حیران تھی کہ سالار کو کیا ہوا ہے۔ اس کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا تھا، وہ ایک ایکسیڈنٹ میں معذور ہو گیا تھا، پھر بھی وہ روز اپنے گھر والوں سے جھگڑے کرتا اور ایک اپنا گھر اس نے چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب جادو کا اثر تھا۔ پھر میں اسے اپنے ساتھ لے آئی جہاں اس نے سالار کو دیکھا تھا۔ میں خود واپس آ گئی تھی کیونکہ مجھے سالار کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، مگر مجھے ایک سکون اور اطمینان مل گیا تھا۔ سالار کے منگیتر نے اس جادو کا توڑ کروا لیا تھا۔ کچھ دنوں بعد مجھے سالار اور اس لڑکی کی شادی کی خبر ملی تھی، جسے سن کر میرا دل بے حد خوش ہوا تھا، جیسے میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہو۔ اب میں آسانی سے موت کو گلے لگا سکتی تھی کیونکہ میری زندگی میں ہر طرف سکون تھا۔ شاید جب تک آپ کو یہ کہانی سننے کو ملی تب تک میں مر چکی ہوں، لیکن آپ سے ایک دعا ہے کہ میری مغفرت کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ کیا پتہ کسی کی دعا قبول ہو جائے اور میری آگے کی منزل آسان ہو جائے۔ شکریہ۔